پاکستان کی سیاست نظریے سے زیادہ شخصیت پہ مبنی ہے، اور موجودہ نظام کی ایک خصوصیت ہے کہ لوگ آئیڈیاز یا پالیسیز سے زیادہ شخصیت کی بنیاد پہ ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر اس کی مثال دی جائے تو پی ٹی آئی شاید ویسی نہ رہے عمران خان کے بغیر، اسی طرح اگر بھٹو کا نام ہٹا دیا جائے تو پیپلز پارٹی بھی ویسی نہ رہے، شریف خاندان کے بغیر نون لیگ کی ویلیو بھی ویسی شاید نہ رہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ الطاف کے بغیر ایم کیو ایم اب ویسی نہیں رہی۔ ایک کہاوت ہے کہ یو کین کل اے مین بٹ ناٹ این آئیڈیا، پاکستان کی سیاست میں اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ سیاسی پارٹیز نظریہ دینے کے بجائے شخصیت دے رہی ہیں فالو کرنے کے لیے، جبکہ اسلام نظریہ یعنی کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ سیاست کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں قیادت شخصی نہیں بلکہ فکری ہے، اسی وجہ سے جب تک اسلام کی فکری بنیادیں مضبوط رہیں تب تک اسلام اچھے سے نفاذ ہوتا رہا۔ مثال کے طور پہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے مسلمان جنگ جیت رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی ذات ہے جو مسلمانوں کو جنگ جتواتی ہے۔ اور اسی طرح اسلامی تاریخ میں کافی مثالیں مل جاتی ہیں۔ اصل میں مضبوط عقیدہ وہ بنیاد ہے جس سے ایک نظریہ نکلتا ہے، اور اس نظریہ کی بنیاد پہ ایک مکمل نظام قائم ہوتا ہے، اور وہ نظام لوگوں کی انفرادی، سیاسی، معاشی، قومی اور تمام اجتماعی مسائل کا حل دیتا ہے۔ اس وجہ سے جب لوگ جس عقیدے کو کیری کریں اور اس بنیاد پہ سے نکلنے والا نظام نافذ کریں تو وہ لوگ پروگریس کرتے ہیں، لیکن جب عقیدہ الگ ہو اور نظام کی بنیاد الگ ہو تو ہمیشہ انتشار رہتا ہے۔ موجودہ وقت میں صرف 3 نظریہ پائے جاتے ہیں جو ایک مخصوص عقیدے سے نکلے ہیں، اور انہی سے ایک نظام قائم ہے، جیسے سرمایہ داری یعنی کہ کیپٹلزم، سوشلزم اور اسلام۔ پچھلی صدی کی کولڈ وار ایک نظریاتی جنگ تھی، جدھر سوویت یونین دنیا میں انفلوئنس کے لیے یو ایس سے لڑا اپنی سوشلسٹ آئیڈیالوجی پھیلا کے، اور اس کے برعکس امریکہ بھی اپنی سرمایہ داری یعنی کہ کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی کو پھیلا کے دنیا کو انفلوئنس کر رہا تھا سوویت سے لڑ کے، جدھر سرمایہ داریت کی جیت نظر آئی، اور یہی نظریہ آج تک پوری دنیا کو انفلوئنس کرتا نظر آتا ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو آج مغرب کی ریوائول کی وجہ ان کے فریڈم اور لبرٹی والے عقیدے سے نکلی ہوئی نظریاتی نظام کی ہارمنی ہے۔ اسلام بھی ہم کو ایک نظام دیتا ہے جو کہ اسلام کے عقیدے سے نکلتا ہے، اور ماضی میں جب اس عقیدے سے نکلنے والے نظام کو قائم کیا تو مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی، مگر آج ہمارا عقیدہ اسلام ہے لیکن نظام سرمایہ داری اور سیکولرزم پہ مبنی ہے، جو بالکل ہی کسی اور عقیدے سے نکلتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں میں کنفیوژنز، کانٹرڈکشنز اور انتشار پایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ چینج آف گورننس یعنی پارلیمانی سے صدارتی بن جانے سے کوئی الگ نظام وجود میں نہیں آتا، اور نہ کوئی نظام بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال دی جائے تو اگر بالفرض پاکستان پارلیمانی جمہوریت سے صدارتی نظام پہ آ جائے، اس کے باوجود ملک کے تمام پہلو یا تو سرمایہ داری یا سوشلزم کے نظریے سے چلیں گے، اور اسی نظریے سے حکومت قانون بنائے گی لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے۔ اسی طرح اگر بالفرض کہیں پارٹیشن ہو یا کوئی الگ ملک وجود میں آئے، وہ بھی نیشنلزم، ایتھنیسٹی یا ایون فیمنزم کی بنیاد پہ، پھر بھی یہ ملک کے اجتماعی اور تمام معاشی معاملات کو یا تو سرمایہ داری یا سوشلزم کے نظریے سے چلائیں گے، چاہے یہ پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی۔ چنانچہ اگر موجودہ ظالم نظام سے آزادی چاہیے جو کہ سرمایہ داری کا نظام ہے، جس کی بنیاد کسی مضبوط دلیل پہ نہیں ہے اور جو اپنے نفاذ سے امیر کو امیر اور غریب کو غریب تر بناتا ہے، اس کو ہٹا کے ایک مکمل نظریاتی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حقیقی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہم شخصیت سے ہٹ کے سیاست کو ایک نظریہ یعنی کہ آئیڈیالوجی کی بنیاد سے دیکھیں، اور صحیح آئیڈیالوجی اسلام ہے، جس نام پہ پاکستان بنا ہے اور مکمل انصاف میں مبنی ہے، تاکہ آنے والی جنریشنز کو سیاست پہ کلیئرٹی ہو اور اس مشن کو برقرار رکھ سکیں، نہ کہ شخصیت پسندی پہ ہی لگے رہیں۔